الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اس وقت علماء اور صلحاء کا مجمع ہے اور حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے تذکرے کے لیے اور آپ کی تعلیمات اور ہدایات کو مستحضر کرنے کے لیے یہ مبارک اجتماع منعقد کیا گیا ہے. اس علماء اور صلحاء کے مجمع میں جس میں نہ جانے کتنے صاحب نسبت اللہ والے ہوں گے، مجھ کندہ ناتراش کا کچھ کہنا حقیقت میں تو نہ اس کی ضرورت تھی نہ اس کی اہلیت ہے، لیکن حضرت مولانا محمد مظہر صاحب اللہ تبارک و تعالی ان کو ظاہری اور باطنی ترقیات سے نوازیں. ان کی فرمائش بلکہ اصرار اس کی وجہ سے تعمیل حکم کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اس بنا پر آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت حاضری کی سعادت حاصل ہو گئی اور اس نیت سے ہو گئی کہ اگرچہ میں نصیحت کرنے کا تو اہل نہیں، لیکن جو نصیحتیں بزرگوں سے سنی ہیں ان کو یاد کرنے کا اور ان کا تکرار کرنے کا ہم سب پر فریضہ عائد ہوتا ہے. تو اسی نیت سے کہ ان نصیحتوں کا کچھ تکرار ہو جائے
اس وقت حاضری کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی نیت کے تحت وہ بات قلب پر القاء فرمائے اور زبان پر جاری فرمائے جو ان کی رضائے کامل کے مطابق ہو. یہ اجتماع حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تعلیمات کو تازہ کرنے کے لیے در حقیقت منعقد کیا گیا اور اس کا عنوان اگرچہ ایک کانفرنس کا سا ہے یا سیمینار. یہ عنوان دے کیا؟ اچھا، اصلاحی اجتماع. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مقصود اس سے اصلاح ہے، اپنی بھی اور سننے والوں کی بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجدیدی شان عطا فرمائی اور صدیوں سے غبار آلود مسائل جن پر طرح طرح سے گرد و غبار پڑا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والا سے اس غبار کو صاف کر کے امت کے لیے ایک عظیم راستہ بالکل واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں تو انشاءاللہ مقصود اور منزل حاصل. جب حضرت والا سن 1301 ہجری میں یعنی اس صدی کے آغاز کے پہلے سال فارغ ہوئے، مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے تحصیل علم سے تکمیل فرمائی اور اسی سال سے تدریس اور بعد کا سلسلہ بھی شروع ہوا. اسی لیے غالب گمان یہ ہے کہ اس صدی کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مجدد بنایا تھا. تو میں یہ سوچ رہا تھا، ابھی بیٹھتے وقت سوچ رہا تھا، اصل مخاطب اپنا نفس ہے اور اپنے نفس کے واسطے سے تمام حضرات بھی اس کے مخاطب ہیں. یہ آیت کریمہ عام طور سے بزرگوں کا معمول ہے کہ جب کسی کو بیعت کرتے ہیں تو جو آیات تلاوت کرتے ہیں ان میں یہ آیت بھی داخل ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو نچوڑ اور روح ہے اس کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اور خطاب کس کو ہے؟ یہ خطاب ہے ایمان والوں کو، کیونکہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ تقوی کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک تقوی عن الشرک ہے، یہ تقوی عن الکفر ہے. ایک تقوی عن المعاصی ہے اور ایک تقوی عن الشبہات ہے. یہ 3 قسمیں ہیں تقوی کی. پہلا جو تقوی ہے اس کا مخاطب ہوتے ہیں غیر مسلم. چنانچہ قرآن کریم میں بعض جگہوں پر تقوی کا حکم عام انسانوں کو دیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، سورہ نساء کی پہلی آیت. اس میں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو. تو وہاں لوگوں میں مسلمان بھی داخل ہے اور غیر مسلم بھی داخل ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو حکم ہے وہ تقوی عن الکفر عن الشرک کا ہے. اور پھر
اس کے ذیل میں دوسری قسمیں بھی آ جاتی ہے. لیکن یہاں خطاب ہے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لہذا یہاں تقوی سے مراد در حقیقت تقوی کی دوسری قسم ہے، یعنی تقوی عن المعاصی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ معصیتوں سے بچو. ابھی اللہ جل جلالہ کے حکمت بالغہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بالغہ کا ایک اسلوب ہے قرآن کریم میں ہر جگہ کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں تو اس حکم پر عمل کرنے کا آسان راستہ بھی اپنے بندوں کے لیے تجویز فرما دیتے ہیں کہ اس حکم پر کیسے عمل کیا جائے، راستہ کیا ہوگا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقوی کسے کہتے ہیں. تقوی کے بہت تفسیریں کی گئی ہے. لفظی معنی تو اس کے بچنے کے آتے ہیں. تو تقوی کی تفسیر یہ بھی ہے کہ تقوی عن المعصیہ، یعنی معصیت سے بچنا. اور میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کوئی مختلف تعبیرات ہیں، اور میرے ذہن میں اس کی تعبیر یہ ہے کہ تقوی کے معنی ہے کھٹک دل میں پیدا ہو. یہ کھٹک، یہ خلیج دل میں پیدا ہو جانا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ کھٹک پیدا ہو جائے تو یہ در حقیقت بنیاد ہے تقوی. ہر قول میں یہ دھیان رہے کہ یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہوگی. یہ خیال جب پیدا ہو گیا، یہ دھیان جب پیدا ہو گیا تو یہ اس کا نام ہے تقوی. یہ کھٹک پیدا ہو گیا، گویا اس کی ضد ہے غفلت. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. غفلت کے معنی یہ کہ آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی دھیان نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں، جائز کر رہا ہوں یا ناجائز کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام کر رہا ہوں یا ناراض کرنے والا کام کر رہا ہوں. کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. یہ غفلت ہے. العیاذ باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس غفلت سے نجات عطا فرمائے. تو تقوی یہ ہے کہ آدمی کو دھیان ہو جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں، جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے یا ناراض کرنے والا ہے. یہ ایک کھٹک دل میں انسان کے پیدا ہو جائے. میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اپنے کسی بڑے کے دربار میں جانا ہو تو اگر جب تک وہ نہیں پہنچا اس وقت تک تو آزاد رہتا ہے، جس طرح چاہے گزر گیا. لیکن جب کسی بڑے کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں اس کے دل میں یہ ایک کھٹک پیدا ہوتی ہے کہ بھئی میں بڑے کے پاس جا رہا ہوں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو اس کی ناراضی کا سبب ہو. اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کر کے جاتا ہے اور اپنے ہر قول و فعل میں دھیان بھی رکھتا ہے کہ میں کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جو ان کے ادب کے خلاف ہو، کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو ان کے سامنے گستاخی کا موجب ہو. یہ جو کسی بڑے کے سامنے جانے سے کھٹک پیدا ہو رہی ہے، یہی جب اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہو جائے تو اسی کا نام تقویٰ ہے. حضرت حاکم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کانپور میں جب قیام تھا اور درس و تدریس پہلے ایک مدرسے میں شروع کی تھی
وہاں سے پھر چھوڑنے کا ارادہ ہوا اور واپس خانہ بھون جانے کا ارادہ ہوا تو دل میں خیال آیا کہ حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضری کا اب تک موقع نہیں ملا، تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو حضرت کی خدمت میں تشریف لے گئے، لمبا واقعہ ہے، ایک پہلی مرتبہ تو حضرت تشریف لے گئے، لیکن غالباً دوسری مرتبہ میں جب دوسری مرتبہ حاضری ہوئی تو خود فرماتے ہیں کہ میں جانے سے پہلے میں نے یہ سوچا کہ میں ایک اللہ والے کے پاس جا رہا ہوں، اور بعض اوقات اللہ والوں کے قلوب پر اللہ تبارک و تعالی آنے والے کے حالات کو منکشف فرما دیتے ہیں، لہذا اور حضرت والا تھے بھی ذرا جلالی قسم کے بزرگ، وہ اچھے اچھوں کو مسجد سے اٹھا دیتے۔ بڑے رئیس صاحب ایک مرتبہ آئے اور آ کر بیٹھے، کچھ انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی، بڑے رئیس نواب آدمی تھے، فوراً ان کو اٹھا دیا مسجد سے، جلالی آدمی تھے، اور ساتھ ساتھ کچھ طبیعت میں استغراق بھی تھا، یعنی بعض اوقات ایک بات جو ہے وہ کی اور بھول گئے۔ بیچ میں یاد آ گیا کہ ان کی مجلس میں ایک صاحب آئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے کچھ مقدمہ بازی کا ذکر شروع کر دیا کہ حضرت فلاں مقدمہ چل رہا ہے، دعا فرما دیجئے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت کو مقدمہ بازی سے کیا سروکار، تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر لے جا کے چھوڑ کے آ گئے، بھائی اب جاؤ، یہ تمہاری جگہ نہیں، چھوڑ کے آ گئے۔ پھر آ کے اپنے مسجد شروع کر دی۔ وہ صاحب تھوڑی دیر باہر رہے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر آ کے بیٹھ گئے۔ جب آ کے بیٹھے تو حضرت کو یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں ان کو باہر چھوڑ کے آیا تھا، تو پھر اسی بشاشت سے حضرت نے بات چیت شروع کر دی۔ جب دیکھا کہ بشاشت ہو رہی ہے، انہوں نے پھر کہا کہ حضرت میرا مقدمہ ہے، خدا کے لیے مجھے میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرما دے۔ حضرت نے پھر اس کی انگلی ہاتھ پکڑا اور پھر کہا چلو، اور باہر لے جا کے مسجد سے باہر جا کے چھوڑ کے آ گئے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے، اور پھر حضرت نے اسی بشاشت سے گفتگو شروع فرما دی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو بڑے بڑوں کو اٹھا دیتے تھے، حالات بھی منکشف ہو جاتے تھے، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بھی منکشف فرما دیتے تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، اور ان کے پاس جانے کے لیے ویسے بھی ادب رہنا چاہیے۔ جب سب سے پہلے حضرت تشریف لے گئے تھے تو حضرت کو بھی تھوڑا سا عتاب فرمایا تھا، اس لیے کہ حضرت والا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ گنج مراد آباد جا رہے تھے، اور خیال تھا کہ مغرب تک پہنچ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ عصر مغرب کے درمیان، لیکن راستے میں کچھ ایسے عوارض پیش آ گئے کہ دیر ہو گئی، عشاء کے بعد پہنچے۔ تو حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ذرا تیز بولتے تھے اور ایک ہی سانس میں بولتے رہتے تھے۔ جب حضرت نے جا کے سلام کیا تو بات تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایک طالب علم ہوں، کانپور سے آیا ہوں، حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ کہا یہ زیارت کا کوئی وقت ہے؟ عشاء کے بعد، اب تمہارے لیے کھانے کا کہاں سے انتظام کروں؟ تو حضرت کو چونکہ عذر سے ہوا تھا، لیکن فضل فرماتے ہیں کہ میں ادب کی وجہ سے کچھ بولا نہیں کہ یہ فلاں عذر پیش آ گیا تھا، تو اس لیے حضرت نے خاموش رہے۔ کہا اچھا تمہارے جیب میں پیسے ہیں کچھ؟ کہ جی ہاں ہیں، کچھ ہیں۔ کہا کہ اچھا تو جاؤ پیسوں سے کھانا کھا لو، اور میں ایک صاحب کو ساتھ کیا کہ ان کے کمرے میں فلاں جگہ پر ان کو ٹھہرا دو اور صبح چلے جانا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، جا کر اس کمرے میں ٹھہرا۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک پیغام آیا کسی کا کہ حضرت بلا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں سوچا کہ اب شاید کچھ اور عتاب ہوگا،
تو مگر جب پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ یہاں بیٹھو، اور میں نے اپنی بیٹی کے گھر سے کھانا منگوایا ہے. تو بیٹی کے گھر سے کھانا منگوا کر اور حضرت سے اپنے خادم سے کہا کہ ان کو لا کے کھلاؤ کھانا. وہ منکشف ہو گیا کہ یہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام لینا ہے. تو بلا کر کھلایا تو معلوم ہوا کہ ارہر کی دال اور روٹی، وہ ایک صاحب خادم تھے، وہ ارہر کی دال کے اوپر روٹی رکھ کے اس طرح لے آئے، ارہر کی دال پیالے میں اور اوپر سے روٹی ایسی ڈھکی ہوئی. تو حضرت نے ڈانٹا یہ کیا طریقہ ہے کھانا لانے کا؟ روٹی الگ برتن میں لانی چاہیے اور سالن الگ برتن میں لانا چاہیے. اس نے کہا کہ حضرت طباق ملا نہیں کوئی. کہا کہ فلاں جگہ نہیں رکھا ہوا، لے جاؤ وہاں سے. وہ طباق لے کے آیا، پھر روٹی رکھی ہے، پھر پوچھا کہ کیا ہے یہ کھانا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ارہر کی دال ہے. کہا کہ فرمایا سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے واقعات سنانے شروع کیے کہ انہوں نے کس کس طرح ایک ایک کھجور پہ گزارا کیا تھا. تو دیر تک صحابہ کرام کی باتیں کرتے رہے. اور پھر حضرت سے ایسا تعلق ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں حضرت کو بلا کے ان سے راز کی باتیں، آپ نے بھی سچ سنا ہوگا، مشہور مقولہ ہے ان کا کہ میاں اشرف علی کہنے کی بات نہیں، تم سے کہتا ہوں کہ جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا. اور میاں اشرف علی وہ جنت کا مزہ اپنی جگہ، حوض کوثر کا مزہ اپنی جگہ، لیکن نماز میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں نہیں. اور ہم تو اللہ میاں سے یہ درخواست کریں گے کہ قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تو ہم قبر میں نماز ہی پڑھتے رہیں گے. یہ باتیں کر رہے تھے، کوئی آدمی باہر سے آ گیا تو اس کو ڈانٹا، تم کیوں آ گئے بلا اجازت؟ راز کی باتیں ہیں، یہ کسی ہر ایک کے سامنے کہنے کی باتیں نہیں ہوتی. تو اتنا ہم راز بھی بنا لیا تھا حضرت والا سے. خیر کہہ یہ رہا تھا کہ جب حضرت جانے لگے تو فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بڑے کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے تو کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے. تو میں نے جانے سے پہلے اور اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی، استغفار کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کسی کی بڑائی کا احساس دل میں ہوتا ہے، جب کسی کی عظمت کا احساس دل میں ہوتا ہے، تو اس وقت ایک کھٹک انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس کے سامنے میری کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہو جو اس کے دل پر گرانی لے آئے، جو اس کے لیے ناگوار بن جائے، ناگوار تباہ ہو جائے. تو آدمی ٹھٹک جاتا ہے اور اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. یہی ٹھٹک اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اس طرح پیدا فرما دے کہ اللہ جل جلالہ کے دربار میں تو ہم ہر وقت حاضر ہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں جس میں کہ ہم اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر نہ ہوں. یعنی آپ ہر وقت ہر آن ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو اس کی ٹھٹک پیدا ہو جائے کہ وہ عظمت والی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے ہر قول ہر فعل کی نگرانی کر رہی ہے. تو اس واسطے ہمارے دل میں یہ ٹھٹک آ جائے کہ یہ کام کروں گا تو یہ اللہ کو ناپسند نہ ہو جائے، یہ کام کروں گا تو یہ ناپسند نہ ہو جائے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. یہ ٹھٹک جس دن پیدا ہو گئی اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. تو کیسے پیدا ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ رحیمانہ اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی ایسا جو ہم جیسے کمزوروں کے لیے بھی آسان ہو وہ بیان فرما دیتے ہیں کہ تم کمزور ہو، کہاں تقویٰ حاصل کرو گے، لاؤ ہم ہی بتا دیتے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کرو اس کا حاصل کرنے کا. چنانچہ 2 طریقے، 2 جملے آگے بیان فرمائے.
اس تقوی کے حصول کا ذریعہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وابتغوا الیہ الوسیلہ کیا مانا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. کسی وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. کیا مانا ہے وسیلے کے؟ یہاں پر مفسرین کا لمبا چوڑا کلام ہے. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ وسیلے سے مراد یہاں پر عمل صالح ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا قوی ترین وسیلہ کیا ہے؟ عمل صالح، نیک عمل. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا نیک عمل انسان کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ بندہ میرے ساتھ میرے قریب ہوتا جاتا ہے نوافل سے. اتنا قریب ہوتا جاتا ہے کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. الی آخر الحدیث. تو یہ نیک عمل، اس کو مفسرین وسیلہ کے تفسیر میں بیان فرمایا ہے. لیکن ایک دوسری آیت کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اس عمل صالح سے جو عمل صالح یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے اس میں ایک خاص قسم کا عمل صالح شاید مراد ہو. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. ان کان ثوابا فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان. خاص قسم کا عمل. وہ خاص عمل صالح کیا ہے؟ اس کی تفسیر معلوم ہوتی ہے دوسری آیت کریمہ سے جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہاں تقوی کو حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ کیا کہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کی صحبت میں رہ پڑو. حضرت والے سے ترجمہ فرمایا کرتے تھے کہ صادقین کے ساتھ رہ پڑو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو. تو اس آیت کی روشنی میں شاید کچھ ذوق یوں کہتا ہے کہ شاید یہاں ابتغوا الیہ الوسیلہ میں عمل صالح کی ایک خاص قسم مراد ہے. اور وہ خاص قسم کیا ہے؟ کہ اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، ان کی خدمت میں رہنا، ان سے تربیت حاصل کرنا. یہ عمل صالح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب تک پہنچانے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یعنی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ خاص قسم کا عمل صالح مراد ہو خصوصی طور پر، اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ آگے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو. تو یہ مجاہدہ جو ہے اگر عمل صالح پہلے ہی سے ہے تو پھر مزید مجاہدے کی ضرورت نہیں رہتی، عمل صالح حاصل ہو گیا. تو لیکن وہ جو بعد میں وجاہدوا فی سبیلہ آ رہا ہے تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ عمل صالح کی جو خاص قسم ہم نے دوسری آیت میں بیان فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو وہ مراد ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ تقوی سے متصف ہو چکے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو چکا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نسبت کے درجے میں قائم ہو چکا، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ عقیدت، ان کے ساتھ تعلق اور ان کی صحبت کو اختیار کرو. تو کیا ہوگا کہ وہ تقوی جو ان کو حاصل ہے وہ رفتہ رفتہ تمہارے اندر بھی منعکس ہونا شروع کرے گا اور منعکس ہوگا. صحبت اختیار کرو اللہ والوں کی اور ان کے ذریعے کوشش کرو کہ وہ تقوی
جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ رفتہ رفتہ تمہاری طرف بھی منتقل ہو جائے. وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور یہ عادت اللہ رہی ہے شروع سے کہ محض کتاب پڑھنے سے کوئی کسی علم و فن میں مہارت حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ کسی کے زیر تربیت رہ کر آدمی اپنے آپ کو فنا نہ کرے اس وقت تک اس علم اور اس فن کی صحیح حقیقت انسان کو حاصل نہیں ہوتی. میں نے حضرت والا کے متعدد خلفاء سے یہ بات سنی کہ ایک مرتبہ حضرت والا اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں بیان فرما رہے تھے. تو خواجہ عجیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ محبت حاصل کیسے ہو؟ تو حضرت نے بے ساختہ جواب دیا کہ اہل محبت کی جوتیوں میں جا پڑو. اہل محبت کی جوتیوں میں جا پڑو, یعنی ان کی خدمت, ان کی صحبت کو غنیمت کبریٰ سمجھ کر اس کو اختیار کرو. تو چونکہ ان کے دل اللہ جل جلالہ کی محبت سے رنگے ہوئے ہیں تو وہ رنگ ان کی خدمت اور صحبت سے تمہارے اندر بھی انشاءاللہ منتقل ہو جائے گا. تو یہ جو فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, یہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو, یہ آسان ترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تک پہنچنے کا یہ ہے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو سارے قرآن کا خلاصہ ہے وہاں صراط مستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. وہاں میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم کی تفسیر میں یہ فرما سکتے تھے کہ صراط القرآن, لیکن صراط القرآن کہنے کے بجائے کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم. تعالیٰ کی تجلیات اس قلب پر وارد ہوتی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب پر, ہمارے حضرت والا ایک شعر پڑھا کرتے تھے, حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے کہ بتان ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں. بتان ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں, جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں. جسے برباد کرتے ہیں اسی منزل میں رہتے ہیں. اور فرمایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا یہ ٹوٹے گا دل ٹوٹے گا, یعنی دل کی خواہشات کچلی جائیں گی. جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی یہ آئینہ ساز کی نگاہ میں عزیز تر ہوگا. ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم. اور فرمایا کہ یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا. یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا, اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. جب اس کو چوٹ لگے گی, ضربے لگیں گی, تو یہ کچل کر یہ کوئی اور چیز بن جائے گا. کیا چیز بن جائے گا؟ اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بن جائے گا. اللہ جل جلالہ کی معرفت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس میں سمائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے گا. یہ ہے. تو اسی انہی دو شعروں کی نقل میں نے بھی ایک شعر کہا تھا جو حضرت حکیم صاحب دعوت برکاتہم کو بہت پسند آیا تھا, اور حضرت نے بڑی اس کی تعریف فرمائی تھی, اور سنا ہے کہ بعض مجالس میں سنایا بھی. وہ یہ کہ
ہاں درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، اب اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا، اب اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ تو یہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ اپنے دل کی خواہشات پر اللہ جل جلالہ کی عظمت اور محبت کی خاطر چوٹیں لگائے انسان، چوٹیں لگاتا رہے، ضربیں لگاتا رہے، وہ ضرب جو اس دل کے اوپر لگے گی یہ اس کو بگاڑ کر کچھ اور بنائے گی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بنائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور شعر اب حضرت حکیم صاحب کا فیض ہے، یہ کچھ شعر یاد آنے لگے تو ایک اور شعر میں نے عرض کیا تھا کہ میں جب کبھی شعر کہتا تھا تو آسی الف سین سے، عین صاحب سے نہیں، وہ تخلص کیا کرتا تھا، تو اس میں کہا تھا کہ آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے۔ تو یہ تو در حقیقت یہ قلب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بنایا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالی کی محبت اس میں جاگزین ہو، اس کام کے لیے بنایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دل۔ اللہ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، فرمانے لگے ایک مرتبہ حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ خانقاہ سے تھانہ بھون تشریف لے جا رہے تھے، نہیں یعنی خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، باہر تشریف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، والد صاحب کو بھی خصوصی طور پر ساتھ چلنے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ عام طور سے اجازت نہیں ہوتی۔ تو چلتے چلتے ایک دم سے جیب میں سے کاغذ نکالا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کے جیب میں ڈال لیا۔ پھر پوچھا والد صاحب بتا رہے تھے کہ بھائی مولوی شفیع صاحب یہ دیکھا کیا ہوا، کیا کیا؟ اور بھائی صاحب نے عرض کیا کہ فرما دے، تو فرمایا کہ دل کا بوجھ کاغذ پر ڈال دیا، دل کا بوجھ کاغذ پر ڈال دیا۔ اور پھر فرمایا کہ دل تو در حقیقت ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک ہی کے لیے خالی رہنا چاہیے، اور اس میں جو اور باتیں آئیں تو ان سے جلد از جلد فارغ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس میں صرف ایک ہی کا خیال، اسی کی محبت، اسی کی عظمت اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جاہدوا فی سبیلہ، کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو، مجاہدہ کے معنی یہی ہے کہ خواہشات کو مٹاؤ، اس کو فنا کرو، اس کو ایندھن سمجھ کر ان میں آگ لگاؤ اللہ کے خاطر۔ اور اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، آخر میں حضرت والا کی کا ایک ارشاد جو میں نے اپنے شیخ سے سنا، وہ سن کر بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنے حضرت شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا حضرت کا یہ ارشاد، حضرت والا کا، کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تعلق، حاصل ہے تصوف کا، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامہ مجدد الملہ، جس نے تصوف کی ساری وادیوں کی سیاحت 12 سال تک کی، اور جس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے
فقہ سے اتنی مناسبت نہیں، حدیث سے اتنی مناسبت نہیں، یہ فرما رہا ہے کہ فقہ میں امداد الفتاوی اٹھا کر دیکھ لو اور حدیث میں علاؤ سنن دیکھ لو، لیکن فرما رہے ہیں کہ فقہ سے مناسبت نہیں اور حدیث سے اتنی مناسبت نہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مناسبت عطا فرما دے، اور بلکہ یہ فرما دے کہ مجھے حسرت ہوتی ہے کہ میں حضرت حاجی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرا لیتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقہ سے بھی مناسبت عطا فرما دے، حدیث سے بھی مناسبت عطا فرما دے. بھول گیا تو فقہ سے اتنی مناسبت نہیں، حدیث سے اتنی مناسبت نہیں، الحمدللہ تفسیر سے مناسبت ہے اور تصوف سے مکمل مناسبت ہے.